عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کریں آئی تھی۔ عمران خان کا عمران خان صبح جب پہلا اوور کراتے ہیں اور تحریک انصاف پہلا بال پھینکتی ہے، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پی ڈی ایم اسی بال کو ہی سارا دن ڈھونڈتی رہتی ہے۔ 8 مہینے سے عمران خان پاکستان کی سیاست کا محور ہے، اور یہ جو میچ ہے، یہ جو ٹیسٹ میچ تھا، اس کو ہم نے 2020 بنا کے کھیلا ہے۔ اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل جو چھکا مارا ہے، اس کے بعد جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں ان کو گیند ہی نہیں مل رہی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت جب عوام کی سپورٹ اس سے ختم ہو جاتی ہے تو اس کی سیاسی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ تحریک انصاف میں اور یہ جو چوں چوں کا مربع بنا ہے 13 پارٹیوں کا، پی ڈی ایم، اس میں فرق یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اس وقت ایک عوامی طاقت کھڑی، عوام کا ایک سمندر ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں بتائیے کہ کسی اور جماعت نے اتنے لوگوں کو سڑکوں کے اوپر لا سکی ہو۔ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اور جماعت اتنے انتخابات اس طرح سے لینڈ سلائیڈ جیت سکی ہو۔ آج عمران خان نے پاکستان میں سب سے مقبول لیڈر ہونے کا اور تحریک انصاف نے سب سے مقبول پارٹی ہونے کا بلا شرکت غیرے یہ ان کے پاس ہے۔ اگر کل سے آپ نے دیکھا ہے، ہم کہہ رہے ہیں اپنی حکومتیں توڑ کے ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں۔ کوئی اور اپوزیشن دنیا میں ہوتی وہ اس کو ویلکم کرتی، کیونکہ اپوزیشن کیا کہتی ہے؟ اپوزیشن کا سیاست اپوزیشن کی کیا ہوتی ہے؟ وہ تو کہتی ہے کہ حکومت انتخابات کرائے اور عوام کے پاس جائے فیصلہ کرائے، یا حکومت اب عوام کے پاس جا رہی ہے فیصلہ کرانے، اور یہ جو نام نہاد پی ڈی ایم ہے یہ دوڑیں لگائی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کل سے پہلے مریم اورنگزیب، پھر فلانا، ان کو آپ نے ان کے چہرے دیکھے ہوں گے پریس کانفرنسنگ کرتے ہوئے، یوں لگتا ہے کہ جیسے خون ہی ختم ہو گیا جسم سے۔ بھائی اگر آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے، آپ جا کے چنے بیچیں، کوئی اور کام کریں۔ کبھی اگر آپ کے پاس عوام کی سپورٹ نہیں ہے، سارے پیسے تو آپ پہلے ہی لندن لے گئے ہیں، آپ وہاں جائیں عیاشی کریں۔ سیاست اور جمہوریت عوام کی حمایت کا نام ہے۔ عوام کی حمایت طے کرتی ہے کہ آپ کی سیاست کدھر کھڑی ہے اور آپ کو حکومت آپ کر سکتے ہیں یا آپ نہیں کر سکتے۔ ہم نے اس وقت پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کر رہے ہیں جمعے کو انشاءاللہ، اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں نون لیگ کو اور پی ڈی ایم کی باقی جماعتوں کو بھاگنا نہیں چاہیے۔ میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، آئیے مقابلہ کریں۔ کبھی آپ الیکشن کمیشن کو آگے کر دیتے ہیں جی ہمارے پاس ووٹر لسٹیں نہیں ہیں، وہ آ جاتا ہے وہاں سے۔ الیکشن کمیشن کا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے جب بھی الیکشن کا موقع آئے گا آپ تیار ہوں گے، اگر آپ تیار نہیں ہیں استعفیٰ دیں، گھر جائیں۔ کبھی کوئی آ جاتا ہے کہ یہ الیکشن روک لیں، کبھی ہمیں فلانے سے سفارشیں آ رہی ہیں یہ الیکشن نہ کرائیں، کبھی فلانے سے آ رہی ہیں الیکشن نہ کرائیں۔ آخر آپ لوگوں کے پاس جانے سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ تحریک انصاف عوام کی سیاست کرے گی۔ ہم نے دیکھ لیا ہے پاکستان میں عوام کو یرغمال بنایا جانے کی ایک سازش ہے۔ پاکستان میں کوشش یہ ہے کہ ہمارے اداروں کے چند لوگ آپس میں بند کمروں میں بیٹھ گئے اور عوام کے مستقبل کے فیصلے کر دیں۔ یہ پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے، اور اب یہ مزید پاکستان میں اس وقت 66% آبادی 28 سال سے کم کی ہے، انٹرنیٹ کا ایکسس ہے ان کے پاس۔ آپ یہ تماشا مزید نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں اداروں کو، ہمارے ہاں جو طاقتور 1970 میں ہم نے عوام کی فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، نقصان پاکستان کو بھگتنا پڑا۔ آپ کو آج 2022 میں اگر آپ سمجھ رہے ہیں، 2023 میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عوام کے فیصلے جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔
عوام کے فیصلوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑے گا. ملک آگے نہیں چل سکتا. 7.5 لاکھ بچہ جو ہے ہمارا ینگسٹر جو ہے وہ ملک چھوڑ کے چلا گیا. 2-2.5 لاکھ ان میں جو ہیں وہ آئی ٹی پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں. مجھے آپ بتائیں اگر 3 سال 4 سال اور یہ ٹرینڈ رہا, پاکستان تو افغانستان بن جائے گا. آپ کا برین ڈرین ہو جائے گا. آپ کے انویسٹمنٹ کا حال یہ ہے کہ وہ 80% سے 40% کے اوپر جو ہے وہ آ گئی ہے. ایک طرف آپ کا برین ڈرین ہو رہا ہے, جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. دوسری طرف سرمایہ دار پاکستان میں سرمایہ نہیں لگا رہے, باہر جا رہے ہیں. اکانومی کی حالت تو آپ نے دیکھ ہی لی ہے جو آپ کے سامنے ہے. انفلیشن کی حالت یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقہ, جو آپ سارے یہ ہمارے میڈیا کے دوست ہیں, کچن کا خرچ چلانا مشکل ہو گیا ہے. 7 مہینوں میں آٹے کی قیمت میں 100% اضافہ ہوا ہے. پیاز کی قیمت میں کوئی 125% اضافہ ہو گیا ہے. بجلی اور تیل جو ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. دیکھیں ملک اس طرح نہیں چلا جاتے. یہ نہیں ہے کہ 5-4 لوگوں کو عمران خان کی شکل پسند نہیں ہے. کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ دیکھیے کیا ہوا. صبح فیصلہ ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ جی ہمیں جورسڈکشن حاصل نہیں ہے, اختیار سماعت حاصل نہیں ہے اسلام آباد کے باہر کے صوبوں میں, اور اعظم سواتی کے مقدمے جو ہیں وہ ہم خارج نہیں کر سکتے. اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں دوپہر کو فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں, یہ جو جاوید لیتی, مریم اور یہ پی ٹی وی کے جو لوگ ہیں ان کے خلاف پنجاب اور کے پی میں جو ہیں وہ ہم معطل کر رہے ہیں. بھائی آپس میں تو ایک کر لیں, ایک دن تو کم از کم فیصلے نہ کریں نا. میں نے آج صبح بھی یہ کہا ہے سپریم کورٹ نوٹس لے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا چاہتے ہیں. اس طرح سے عدالتیں چلتی ہیں. ایک جو ہے وہ جج کو صبح اٹھا ہے, انہوں نے یہ کر دیا ہم یہ کر دیں, دوسرے نے کہا جی ہم یہ کر دیں. ملک میں کوئی قانون ہے, ملک میں کوئی آئین ہے یا کوئی نہیں ہے؟ ہمیں بتا دیں ملک میں آئین نہیں ہے, فنڈامنٹل رائٹ سسپینڈ ہے, اور جو پریکٹیکلی سسپینڈ ہے. اچھا اب ہم نے فیصلہ کیا ہے, دونوں اسمبلیوں سے ہم ریزائن کر رہے ہیں. آپ لوگوں کے سامنے ہم آئے تھے, ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ لیٹر لکھا, وہ بتایا کہ ہم جا رہے ہیں اسمبلی میں اور اسمبلی میں ہم اپنے استعفے جو ہیں وہ دوبارہ اعلان کریں گے. اس کے بعد اسپیکر صاحب نے اسمبلی کا سیشن ہی کینسل کر دیا. بھئی آپ اتنے خوفزدہ ہیں, اسپیکر صاحب کو اپنی مرسیڈیز سے اتنی محبت ہے, میں ان کو بتاؤں وہ اسپیکر اور 2 مہینے بھی رہ لیں گے, اسمبلی ٹوٹے گی تو. مستقل سدا بادشاہی تو اللہ کی ہے. تو آپ صبر کریں, جو آئین کے مطابق ہے. ہمارا جو آپ کے پاس 123 استعفے پڑے ہوئے ہیں وہ قبول کریں, ختم کریں, الیکشن کروائیں. پیپلز پارٹی کو اس لیے یہ راجہ پرویز اشرف صاحب اس لیے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ زرداری کو اور بلاول کو جب نیو یارک کے دوروں سے فرصت ملے گی ان کو پتا چلے گا ووٹر تو پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں, کینڈیڈیٹ کوئی نہیں ہے ان کے پاس. ووٹر تو بڑے دور کی بات ہے. پیپلز پارٹی کو اگر پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں کینڈیڈیٹ مل گئے تو میرا نام بدل دیں. ان کی جو انہوں نے حالت کی ہے بھٹو کی اور بے نظیر بھٹو کی پارٹی کی, ہمیں تو دکھ ہوتا ہے کہ ایک پارٹی جو ایک وفاقی پارٹی تھی اس کو یہ زرداری فیملی نے جس طریقے سے اس کا بیڑا غرق کیا, جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ اس کو ایک بالکل اس کا حشر نشر کر دیا اور پارٹی پریکٹیکلی ختم کر دی. لیکن بہرحال ابھی ان کے پاس تو کینڈیڈیٹ ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے کیا الیکشن لڑنا ہے, کیا انہوں نے کرنا ہے. اور میں یہ اسپیکر سے مطالبہ کرتا ہوں ہمارے استعفے فوری طور کے اوپر قبول کریں. سارے 123 جگہوں کے اوپر جو ہے نشستوں کے اوپر انتخابات جو ہیں وہ فوری طور کے اوپر کرائے جائیں, اور یہ انتخابات جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کے ساتھ کرائے جائیں. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک ہی دن کرائے جائیں, کیونکہ پاکستان میں ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہے کہ ہم روز روز اس طرح سے جو ہے وہ الیکشن کروا سکیں. آپ ایک ہی دن میں الیکشن کروائیں, 70% پاکستان میں الیکشن ہو جائیں گے. ان کے اوپر آپ کا 40-45 ارب روپے کا خرچہ ہے, وہ سارے کا سارا خرچہ پہلے موجود ہے. الیکشن کمیشن اس سلسلے میں کارروائی کا آغاز کرے اور الیکشن کرائیں. اور دوسرا میں نون لیگ کو کہنا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو اپنے پارٹنر کے طور پہ یوز نہ کریں. یہ کہنا کہ ہمیں الیکشن سے بھاگنا ہم چاہ رہے ہیں لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب مہربانی کریے بیان آپ دے دیجئے, یہ کام نہ کریں. یہ لوگوں کو پتہ ہے, لوگوں کو پتہ ہے الیکشن کمیشن اگر الیکشن سے بھاگے گا وہ نون لیگ کی مدد کر رہا ہوگا, اور ہم بھاگنے نہیں دیں گے. کتنا بھاگ لیں گے آپ؟ بھاگنے ہم نے نہیں دینا. الیکشن آپ کو کروانے پڑنے ہیں.
اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان میں مقتدر اعلیٰ کون ہے. پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ پاکستان کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہوگا. اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ الیکشنز ہونے دیں ہمیں. اگر انہوں نے قومی اسمبلی نہ توڑی, مجھے امید ہے ابھی بھی ویسے کہ عقل مند لوگ جو ہیں وہ ان کو مشورہ دیں گے کہ آپ قومی اسمبلی ساتھ توڑ دیں تاکہ ملک ایک نیشنل الیکشن کی طرف جائے. لیکن اگر انہوں نے قومی اسمبلی نہ توڑی تو آپ دیکھیے گا کہ ان الیکشنوں کے بعد نون لیگ کو بھی کینڈیڈیٹ نہیں ملنے ان صوبوں میں جہاں پہ ہم انشاءاللہ لینڈ سلائڈ سے حکومتیں بنائیں گے. اور میں یہاں پہ چودھری پرویز الہی صاحب کا اپنے اتحادیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ اس معاملے کو آگے بڑھایا. اچھا یہ بسیں آپ دیکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اللہ کا کرم ہے اور وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اور خان صاحب کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص نظر کرم ہے کہ اللہ نے 22 کروڑ عوام کے دل پھیر دیے ہیں کہ آج پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ان سے ایک قدم آگے چل رہی ہے. جب سے خان صاحب اسپیشلی انہوں نے حقیقی آزادی کا آغاز کیا, جب سے رجیم چینج آپریشن شروع ہوا, قوم اللہ کے شکر سے باشعور قوم لیڈ کر رہی ہے. آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ ویسے تو 4.5 سال سے پی ڈی ایم اور یہ تمام جو کرپٹ ٹولہ ہے ان کا باجماعت صف ماتم جاری تھا, لیکن کل تو اس میں عروج آ گیا جیسے ہی ہمارے چیئرمین عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے دونوں سی ایم رائٹ لیفٹ پہ بٹھا کے. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ ان کا یہ جو افواہوں کا چورن, یہ جو جھوٹی خواہشیں خواب بن رہے تھے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا, وہ کل چکنا چور ہو گئے. اور ہم نے دیکھا کہ ان کی ایک کنیز جو دوسروں کو مشورے دیتی ہے, تو میں آج اسے بتاتی چلوں, بی بی تم رو پٹو جو مرضی ہو, اسمبلیاں بھی ٹوٹنی ہیں اور اسمبلیاں ٹوٹیں گی. آپ کو میں مشورہ دیتی ہوں کہ اپنے مالکوں کو بلاؤ واپس اور ان کے آنے کی ڈیٹ دو, جیسے ہم نے اسمبلیاں توڑنے کی ڈیٹ دے دی ہے. اور اپنے انڈوں کا صدقہ کے ساتھ کٹوں کا صدقہ بھی دے لو. اب ہم ان چوروں سے اس ملک کو آزاد کرا کے رہیں گے. مطلب میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا میں یہ جو اوور کانفیڈنس کی اگر مثال دیکھنی ہونا تو یہ محترمہ اور ان کی جو کنیزیں ہیں ان کا ماشاءاللہ سے آپ حال دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں, مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کو ان کی زبان میں جواب دینے کے لیے ہمیں اس طرح سے بات کرنی پڑتی ہے کہ آپ کل ملا کے خان صاحب کی پشاوری چپل کے برابر تم لوگوں کی اوقات نہیں ہے. اور اوقات سے بڑھ کے جس طرح سے تم لوگ اچھل کود کرتے ہو, بی بی چور تم ہو, تم بھی چور ہو, تمہارے مالکان بھی چور ہیں. اور یہ جو باجماعت آپ لوگ ایک ٹرک کی جو سواری ہو نا, آپ کو عوام ایک ٹرک کی سواری بنا کے چھوڑے گی. الیکشن کی ڈیٹ آنے دو. اور یہ جو آپ کے پارٹنر ان کرائم جتنے بھی لوگ ہیں, عوام اس دفعہ ان کو بتائے گی کہ حقیقی وارث اس ملک کے وہ ہیں, اور اپنے خان صاحب کے وارث جو ہے نا, ورثہ کی تعداد بہت بڑی ہے, ان کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. نواز بادشاہ آ جاتا ہے, ورنہ اس ملک سے لوٹ مار کے ساتھ ساتھ جب یہ پیسہ باہر بھیجتے ہیں تو اپنے بچے بھی باہر بھیج دیتے ہیں. 2 طریقوں سے یہ ملک میں صرف رہنا چاہتے ہیں, اقتدار اور لوٹ مار. جیسے ہی وہ لوٹ مار کی مدت پوری ہوتی ہے, ان کی اس ملک میں رہنے کی ایکسپائری ڈیٹ کا بھی وہیں سے آغاز ہوا چاہتا ہے. اور پھر ہمیں ڈائیلاگ سننے کو ملتے ہیں کہ میرے پلیٹ میں بھی رکھ کے پاسپورٹ دیں گے, میں نہیں جاؤں گی. اور پھر چھوٹی سرجری سب سے پہلی فرصت میں باہر بھاگتی ہے. انشاءاللہ عوام آپ سے اپنا حق چھین کے لے گی. باشعور عوام کو آپ لوگوں کی یہ جو جھوٹی ڈھکوسلے بڑکیں, یہ جو جس طرح سے دھمکیاں کن کو دیتے ہو, آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہو. آپ لوگوں نے جس طرح سے ظلم, بربریت, فسطائیت اور ساری طاقتوں کو ملا کے ترجمان پنجاب حکومت مسرت جمشید چیمہ اور پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, جس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا.